الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات بابا سے بلندہ کا نامدار کی ذات بابا رکعت کو چوم چوم کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ معزز حاضرین، صلاۃ کے بعد میں کلام الہی کے کلمات کے طیبات آپ کے سامنے مختصر عرض کی ہیں اور ایک مختصر حدیث بیان کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا ترجمہ کروں تو اس آستانہ عالیہ کے فیضان کے لیے میرے نقل ذہن میں آئے برس کروں، یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور عزیزوں، حضرت صاحب کی بلا صاحب تلیل ہم صاحب دامت فرمودہم نے بہت اچھا بیان کیا اور جس کی ضرورت تھی، تو خیر ادرت میں کہوں گا اس کے بارے میں۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اے علماء کرام، اے نعت خوانان اعظام، لفظ مجدد نہیں ہے، مجدد۔ اے علماء کرام، اے نعت خوانان اعظام، لفظ مجدد الف ثانی نہیں ہے، لفظ مجدد الف ثانی۔ مجدد کو ہو، مجدد نہیں ہے، چونکہ سجیل پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، تو لفظوں کا خاص خیال رکھو۔ یہ جو گانے والے گاتے ہیں، جو گانے والے گاتے ہیں گاتی ہیں، وہ پوری ریسرچ کر کے تحقیق کر کے جب انہیں گانے دیتے ہیں وہ الفاظ کا آپ کو پتہ ہے پھر وہ الفاظ کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو ہم مولوی ہوتے ہوئے بھی، ناطقہ ہوتے ہوئے بھی پھر ہمیں الفاظ کا پتہ نہیں کہ مجدد کہنا ہے کہ مجدد کہنا ہے۔ ہم تقریریں کرتے ہیں 4-4 گھنٹے اتنے مقرر بے مثال پڑھتے ہیں اور لفظ بولتے ہیں مرشد۔ مرشد لفظ نہیں ہے، مرشد لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے بولو بھائی؟ لفظ مرشد نہیں ہے، مرشد ہے۔ کیوں مولوی صاحبانوں سے لفظ مرشد ہے، مرشد نہیں ہے۔ لفظ مجدد ہے، مجدد نہیں ہے۔ میرا عنوان جو میں نے میرے نبی کے غلاموں میں اس آستانہ عالیہ کا نمک خوار ہوں، یہاں کے ٹکڑوں سے پڑھا ہوں۔ میرے آقائی و مولائی و سیدی و سندی و استادی و استاد علماء اور میرے شیخ کریم، میرے پہلے استاد حضور ثانی ناصانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، میرے مرشد بھی ہوئی ہیں اور میرے پہلے استاد بھی ہوئی ہیں۔ میرے نبی کے غلام میں حضور ثانی ناصانی، حضور قبلہ قطب الاقطاب غوث الاقیاس امام الاولیاء حضور ثانی ناصانی میاں غلام اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے اس سے مقدس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور حضرت شیخ المشائخ ان کے نور نظر رکھتے جگر حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد صاحب قدس سرہ، یہ عظیم مرتبہ ہستی تھی۔ یہ سارا یہ فیضان کس کا تھا؟ یہ امام ربانی شیر یزدانی شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ کا فیضان۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ وہ لہلاتے ہوئے پھول جس کی خوشبو نے دنیا کو معطر کر دیا، یہ اسی پھول کی کلمے ہیں۔ میاں تنویر احمد صاحب کیا ہیں، میاں صالح محمد صاحب کیا ہیں، میاں ولید احمد صاحب کیا ہیں، میاں جلیل احمد صاحب کیا، میاں سعید احمد صاحب کیا، یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کا فیضان ہے۔ یہ یاد رکھو، عقیدت ضروری ہے، عقیدت کیا ضروری ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، خطاب محبوب کے ساتھ ہے، گلہ تینا تے اشارے نون، گلہ تینا اشارے نون پنجابی میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب،
اب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ واپس نہ رکھیں، ان پر نظر کرم رکھیں جو تیرے رب کی صبح و شام یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ، تیرے رب کی صبح و شام عبادت کرتے ہیں۔ تو پتہ حضور کو اللہ نے فرمایا اور خطاب ان سے ہے، لیکن اپنے مقبول بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو، مومنوں کو کہا ہے کہ اے میرے مومن بندوں جو میرے خاص ہیں ان کے دامن سے واپس نہ رہو، تمہاری نظر ان سے نہ ہٹے۔ ان آستانوں پہ جو آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو کہ تم نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب رہی عقیدت مندی کی بات، مجھے کیوں یہ مضمون میرے ذہن میں آیا، میرا بیٹا مولانا حافظ قاری احمد سعید قرآن سے میرے ساتھ آ کے رات بھی یہاں آیا ہے، تو اس نے کہا ابا جی پھر ہمارے جو صاحبزادگان ہیں اور جو ان کے صاحبزادے ہیں آگے، ان سے بھی وہی فوج جیسے میاں صاحب سے، اعلیٰ صاحب سے، ثانی صاحب سے، یہ نام صاحب سے، وہ ان کے پیر ہیں، وہ حضور شیخ المشاہد، جو ان سے فیض ہے ان سے بھی وہی فیض۔ جب اسی نے کہا، میں نے کہا بیٹا وہی فیض امام ربانی شیر جلدانی میں شیر مفصح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں میرے استاد قاضی عبدالسبحان خلافتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھے ان کے صاحبزادے مفتی سیف الرحمان صاحب ابھی حیات ہیں خلافت کے، انہوں نے بتایا کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض اور جو سلسلہ ہے، اس میں درمیان میں جو خلافی آیا ہے اس کو حضرت میاں صاحب نے پر فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ، اور وہ قاضی عبدالسبحان صاحب خلافتی رحمت اللہ علیہ ثانی صاحب کے زمانے میں یہاں پڑھاتے ہیں، اور وہ حضرت جب آتے تھے استاد ان کو کشف قبور بڑا حاصل تھا، کشف قبور بہت زبردست تھا، بڑے کامل استاد تھے، ہاں بڑے جامع معقول و منقول تھے، کیا شان تھی قاضی عبدالسبحان خلافتی، اور بڑے مناظر عالم تھے۔ تو ہم یہاں مطالعہ کرتے تھے ان کے ساتھ دیر میں کمروں کے پاس لکھا، تو ایک دن اثر کے بعد کچھ دیر کے بعد اللہ پھر اللہ آواز ایسے وہ نکالتے تھے، رات کو بھی ایسے، یہ احمد شاہ حامد شاہ گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دونوں بھائی رات کو دباتے تھے، جو اللہ کرتے ایسے یہ بھی اچھل جاتے تھے دباتے دباتے، لیکن بہت مضبوط ان کی باری تھی، طاقتور تھے۔ حضور قبلہ سے میں اپنے بڑا شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گجرات والوں کے حساب جاتے تھے، تو یعنی اس قدر تھے اس معاملے میں، وہ قبر والوں کو سے باتیں کرتے تھے باقاعدہ۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ثانی صاحب کا اس دور میں کوئی مد مقابل نہیں ہے، اور ایک دن یہاں آئے تو کافی دیر پہلے ہم آوازیں سنتے رہے، مجھے مفتی سیف الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے صاحبزادے نے یہ بتایا، میرے استاد مفتی سیف الرحمان صاحب انہوں نے ترجمہ بھی کیا، حضرت کے فتاوے کے بھی کچھ جلدوں کے انہوں نے ترجمے کیے، کہنے لگے کہ قاضی صاحب نے بتایا کیا آگے، مفتی اپنے بیٹے کو مفتی کہتے تھے کہ مفتی ماں بڈھا بندہ، ماں بڈھا بندہ تو ماں تھک گیا، آج حضرت صاحب نہیں تھا، یعنی مزار پہ حاجی دینے کے جب لے آئے تو سچے مگر سے پہلے پھر واپس چلے گئے، فرمان لگے آج میاں صاحب نہیں سن، جب ماں تھک گیا بس دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات تھی؟ کہا سرکار دی کچھری لگی سی کہ آج وہ تھے حاجی لینے پاسے گئے تھے۔ یہ قاضی صاحب کے امام، انہوں نے یہ بات وہ کہا کرتے تھے شاہی صاحب رحمت اللہ کے بارے میں، اور آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے، بوڑھے بوڑھے شاید کوئی زندہ ہو بوڑھا، جب حضرت سے عرض کیا جاتا تھا اعلیٰ حضرت سے، حضور کو شادی ہو جائے، کوئی صاحبزادہ ہو جائے، پھر کون آپ کے بعد کون چلائے گا اس سلسلے کو، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ہمارے حضرت کرما والے، کیریا والے، گنگ شریف والے، بیبر والے، یہ تو وہ جن کے میں نام دے رہا ہوں، یہ تو مجھے یاد ہے 360 خلیفے ہوئے اعلیٰ حضرت، حاجی فضل علی صاحب مومن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ جو بزرگ بیٹھتے تھے شیخ حاجی محمد اسماعیل کو کہتے تھے کہ حضرت اعلیٰ حضرت کے 360 سے اوپر خلفاء ہیں اور ایک سے ایک اوپر ہے۔ تو بات یہ بتا رہا ہوں کہ خیال یہ تھا کہ پتہ نہیں ثانی صاحب
سجاد نشین ہوں گے نہیں. شاید حضرت اپنی جگہ پر کسی خلیفے کو بٹھا دیں تو جب آپ سے عرض کیا جاتا تھا حضور آپ کی جگہ پھر کیسے پر ہوگی, آپ کی جگہ پر کون بیٹھے گا, تو اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میرا بھائی میاں غلام اللہ بیٹھے گا, میرا بھائی میاں غلام اللہ. حضرت صاحب واللہ کسی کی توہین نہیں, کسی آستانے کی توہین نہیں, کسی کے پیر کی توہین نہیں. خدا کی قسم میں نے اپنے پیر ثانی صاحب کو جتنا سنت مصطفیٰ کا پابند دیکھا ہے کوئی پیر نشان کا نہیں دیکھا. بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں میں نے, بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں, لیکن جو ثانی صاحب کی نشان تھی وہ ثانی صاحب کی نشان تھی. کوئی آپ کے اندر ریاکاری, کوئی دکھاوے کے لیے تصویر پڑھ رہے ہیں یا کوئی عام ہوا نہیں. فروتن میرے اپنے استاد کے ساتھ میں گیا تو زور کے بعد آپ مراقب ہوتے تھے. قصور کے لوگ آتے تھے, کیا کہیں قصور شہر کے بھی حضرت ایسے مراقب ہیں, تو ان کو ایسا وجد طاری ہوا کہ دو آدمی اب ایسا معلوم ہو گیا کہ سب بھیڑ جائیں گے, اور حضرت ایسے میں نے خود دیکھا, میرے استاد نے ایسے مجھے اٹکاری کے دیکھے, یعنی کوئی تو ایسے انگل مار رہا ہے, کوئی ایسے ہاتھ مار رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی جھوم کر رہا ہے, کیسے بھائی بڑے ایک کوئی نظر کرم فرما رہے ہیں, ان کی وجہ سے وجہ طاری ہوگا. استادوں نے کہا مولانا دیکھیں, تو جب حضرت صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تو پیچھے سے انگوٹھا جو تھا ایسے, جب انگوٹھے کو آپ تھوڑا سا تیز کرتے تھے تو زیادہ ہوتی تھی, اور جب پھر آہستہ آہستہ کر دیتے تھے, پھر وہ آہستہ آہستہ کو ہو جاتے تھے. پھر مجھے استادوں نے جا کے بتایا, آپ نے دیکھا یہ ہے نقشبندیت کہ ہاتھ نہیں بس ایسے بیٹھے اور پاؤں پیچھے, پاؤں سے ہی توجہ دے رہے ہیں انگوٹھے سے. یہ مکان ہی لوگوں کا. آنکھ تو آنکھ نہیں, آنکھ تو بڑی چیز ہے, زبان تو بڑی چیز ہے, ہاتھ تو بڑی چیز ہے. پاؤں کے انگوٹھے سے کیوں کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک یہ اللہ اللہ میں سرشار ہوتے ہیں. یہ بات میرا بیٹا پہچان, اور ان میں وہی پہچان ہے میرے نبی کے غلاموں. میرے نبی پاک فرما لو احسن احدکم ظنہ بحجر, لو احسن احدکم ظنہ بحجر لنفعہ اللہ بہ, کہ اگر تم میں سے کسی کا گمان پتھر کے ساتھ بھی اچھا ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس پتھر سے بھی تمہیں فیض پہنچائے گا. نہیں سمجھے, کیا سمجھے؟ پتھر ہے, کہاں پتھر اور کہاں انسان, اشرف المخلوقات اور پھر اولیاء کی تو شانی بڑا اوپرا ہے. انسان کا مقام سب سے افضل والا ہے کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے. تو میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں, اعتقاد کی بات کر رہا ہوں. علامہ جاد الدین رومی کی بات کی تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی بات کہ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ کے غلاموں, علامہ جاد الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو چیز کسی انسان کو منزل مقصود پر پہنچاتی ہے, جو چیز کسی مقام پر فائز المرام کرتی ہے, تو وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اعتقاد ہے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھائی منزل مقصود پر جو پہنچانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعتقاد ہے کہ جو چیز منزل مقصود پر پہنچائے گی وہ اعتقاد ہے. تو اعتقاد تو حدیث میں آیا ہے کہ پتھر پر اگر عقیدہ جم جائے اور پتھر پہ بیٹھ جائے آدمی تو پتھر سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو فیض دے گا, کیونکہ اس کی عقیدت اس سے ہو گئی ہے. ایسے وہی رہتا ہے نا, بت پر جو بتوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جم کے بیٹھے ہیں, تو ان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. ان کو فائدہ انہیں کے مطابق جدھر چاہتے جاؤ, فیض تو میں نے دینا ہے. تو میرے نبی کے غلاموں یہ مت سمجھو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, آستانہ علیہ شرف و شریف, حضرت الحاج صاحبزادہ میاں غلام قدیر احمد صاحب, سجادہ نشین آستانہ علیہ کوٹلہ شریف, پیر طریقت رہبر شریف صاحبزادہ میاں ولید احمد صاحب, صاحبزادہ میاں ولید احمد صاحب, صاحبزادہ میاں ولید
فرید احمد صاحب، صاحبزادہ میاں سعید احمد صاحب، صاحبزادہ میاں جلیل احمد صاحب، یہ عظمت کے نشان ہیں، یہ عظمت کے نشان ہیں، یہ سرکار کے فیض یافتہ ہیں، یہ ان کی اولاد ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا